اللہم صلی علی ٹائٹ کر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل جمعہ کا مبارک دن ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد میں ہم سب جمع ہیں. فیصل آباد، معاف کیجیے گا کنٹینیو سفر ہو رہا ہے تو تھوڑے دنوں پہلے اسلام آباد میں تھا. الحمدللہ یہ بھی کمال ہے دعوت اسلامی کا کہ جس شہر کا نام لے وہاں دعوت اسلامی کا مرکز موجود ہے. الحمدللہ تو فیصل آباد کے مدنی مرکز میں جمع ہیں اور رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جمعہ کا دن یاد رکھیے یہ خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا دن ہے. جمعہ کی ایک نیکی مفتیان کرام فرماتے ہیں 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ تلاش کر کر کے نیکیاں کیا کریں. عام دنوں میں کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب ہے، جمعہ کے دن کریں گے تو ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائے گا. اور سبحان اللہ جمعہ کے دن جو درود پڑھنا ہے وہ اتنا برکت والا ہے کہ ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اسپیشلی جمعے کے دن آپ نے اور ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں. الحمدللہ ویسے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو اور درود پاک پڑھنے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ بھی پیش کرنا ہے. تو کیا یہ اچھا ہو، اب 3-4 دن رہ گئے ہیں، بڑی رات آنے والی ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے جو حضور کی ولادت کا دن ہے. تو آج سے نیت کم از کم کر لیں کہ 12 ربیع الاول تک روزانہ 1200 بار کم از کم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں ولادت کا تحفہ پیش کریں گے. اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکت عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی کمال کی آیت جس میں ہماری تربیت بھی ہے، جس میں ہمارے لیے دلاسا بھی ہے. اور وہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ، آیت نمبر 10 ہے، پارہ 30واں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. اللہ اکبر. یعنی اس آیت میں نبی پاک سے گویا یہ فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی سوالی آپ کی خدمت میں سوال عرض کرے اس کے ساتھ حسن سلوک فرمائیے. اب اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور ایک جگہ رب نے آپ کو مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم فرمایا اور ایک جگہ آپ کو یہ فرمایا کہ سائل آ جائے، مانگنے والا آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے. تو حضور میں تو مومن بھی ہوں، تو پھر تو آپ میرے لیے بھی رؤوف الرحیم ہوئے. میں منگتا بھی ہوں، میں سائل بھی ہوں، اور سائل کو تو جھڑکنے کا رب نے منع فرمایا ہے. تو یا رسول اللہ پھر تو میری جھولی بھر دیجئے. کیا خوبصورت شعر میں ان دونوں آیتوں کی طرف بریلی کے تاجدار اشارہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں مومن ہوں مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. لا نہر
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب سائل آئے تو جھڑکنا نہیں، خالی نہیں لوٹانا ہے، عطا کرنا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ رب عز و جل نے ایسا سخی بنایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے لا یعنی انکار فرمایا ہو، جو آتا تھا حضور علیہ السلام اسے عطا فرماتے۔ شان کریمی تو دیکھیں کہ جب حضور کے پاس کوئی مانگنے والا آتا نا تو حضور کے پاس جو ہوتا عطا فرما دیتے، اور اگر بظاہر وہ نہ ہوتا جو مانگ رہا ہے تو حضور اسے بھی واپس نہ لوٹاتے، فرماتے فلاں بندے کے پاس جاؤ، میرے نام سے وہ چیز لے لو، میں قرض اسے بعد میں لوٹا دوں گا۔ یعنی اللہ اکبر، جواد کو، جو جواد کی ڈیفینیشن کتابوں میں آئی نا، ایک ہوتا ہے سخی جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے دوسروں پر بھی خرچ کرے، مگر حضور جواد تھے۔ حضور علیہ السلام آج بھی جواد ہیں۔ کیا ہوتا کہ حضور جواد اسے کہتے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے مگر دوسروں پر خرچ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اسی بات کو سبحان اللہ ایک ہی شعر میں سمجھیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کہا؟ آنے والوں کو کبھی لا نہیں کہا، اور اعلی حضرت اسی بات پر کیا خوبصورت اشارہ کر رہے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کس سخی سے مانگ رہے ہیں؟ جس کو رب نے فرمایا ہے کہ محبوب سائل آئے تو خالی لوٹانا نہیں ہے، تو مانگنے والوں تمہاری تو عید ہو گئی نا۔ اور سرکار کی عادت کیا ہے کہ لا نہیں فرماتے، منع نہیں فرماتے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سرکار نہ لا فرماتے ہیں نہ اگر مگر، ہوگا تو دے دوں گا، یہ کرو گے تو دے دوں گا، اگر نہیں ہے، بس مانگنا ہے اور مل جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، بس ہاتھ ہی اٹھانا ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ تو ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے میں ایک اور اپنے دل میں شوق پیدا کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی پہلے تربیت کی بات ہو جائے، پھر اس ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب اس سے مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے کہ زندگی میں ہمارے پاس بھی کچھ لوگ اپنی طلب لے کر آتے ہیں، کوئی پیسوں کی مدد لینے آتا ہے، کوئی جناب کسی اور چیز میں ہیلپ مانگتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اس قابل بنایا ہے نا کہ کوئی آپ سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہے، تو یہ رب نے آپ کو بنایا۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ رب جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے لوگوں کا حاجت روا بنا دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ہر چیز پیسوں سے حل نہیں ہو رہی ہوتی۔ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے ذرا فلاں بندے کو میرا کام کہہ دیں، ذرا فلاں جگہ پر میری جائز سفارش کر دیں، اچھا فلاں جگہ میرے ساتھ چل لیں تو میرا ذرا کام ہو جائے گا۔ تو جہاں جہاں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور اگر نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس بھی وہ وسائل نہیں ہوتے، مگر جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں۔ اچھا، عجیب معاملہ ہے، کچھ لوگ بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ربیع الاول میں ہوگا جلوس میں، محفل میں لنگر کھلا رہے ہیں، بھائی لنگر کھلائیں، ادب سے کھلائیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، جھاڑ بھی رہے ہیں، معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہیں اور بانٹ بھی رہے ہیں۔ یہ کون سا بانٹنا ہوا؟ آپ کے بانٹنے کا ثواب تو گیا سائڈ پہ، آپ تو دل آزاری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غریب بھی ہے آپ اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، آپ مدد کریں تب بھی نہ ڈانٹیں، اور مدد نہیں کر سکتے تب بھی جھڑک کر منع نہ کریں۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا روز روز مانگنے آ جاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ میرے پاس کیوں آتے ہو، تنگ نہیں کر رہا آئندہ مجھے۔ ایک منع کرنے کا انداز یہ ہے، اور ایک
آپ میرے پاس تشریف لائے، معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ آپ نہیں کر سکتے تو بات تو اچھی کر لیں، آپ جھڑک کر اگر دیں گے تو بھی غلط ہے، اور نہ دے کر جھڑکیں گے تو بھی غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے حبیب علیہ السلام سے، محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، مگر آج مانگنے والوں کو، آج مدد طلب کرنے والوں کو، آج محتاجوں کو، آج غریبوں کو، ملازمین کو، بعض اوقات ملازم بھی آتا ہے اپنے سیٹ کے پاس کہ بھائی مجھے چھٹی چاہیے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میری تنخواہ بڑھا دیں۔ آپ نہیں بڑھا سکتے، آپ پر واجب نہیں ہے تو کم از کم پیار سے تو بنا کریں، پیار سے تو بات کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہی بات بڑے پیارے انداز میں کہی، کہتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے۔ شربت نہیں پلا سکتے، میٹھی بات تو کر سکتے ہو نا، اس پہ تو پیسے نہیں لگتے نا۔ شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، میٹھی بات تو کرنا سیکھ جائے نا۔ تو ہم جب نبی پاک کے میلاد کو منا رہے ہیں، اس مہینے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سن رہے ہیں، وہاں یہ بات بھی سیکھنی ہے کہ دربار مصطفیٰ سے ہمیں آداب کیا مل رہے ہیں، کہ قرآن میں رب نے فرمایا، اور اللہ اکبر، میرے آقا کا انداز یہی تھا، کیسا بھی سائل آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے اس سے پیش آتے۔ حالانکہ بعض اوقات سائلین کی طرف سے ادب کے خلاف بات ہو جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے موٹے کناروں والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آج کی زبان میں اگر کھیس وغیرہ موٹی ہو تو خردری ہو جاتی ہے۔ اب نبی پاک نے موٹے کناروں والی چادر پہنی تھی، تو ایک دیہاتی پیچھے سے آیا اور اس نے چادر کو ہی پکڑ لیا اور کھینچنا شروع کر دیا۔ اب نبی پاک کو میں نے دیکھا کہ اس چادر کے کناروں کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے نرم و ملائم جسم مبارک پر نشان پڑ گئے۔ اب اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ کوئی مانگنے والا آئے اور ہماری چادر کھینچے، اور چادر کھینچنے سے ہمیں تکلیف ہو، کتنا غصہ آ جاتا ہے کہ یار ایک تو مانگنے والا ہے، وہ دوسرا میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ مگر کمال جائیے شفقت مصطفیٰ پر، اللہ نے فرمایا تھا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھینچ کر پتہ کیا رہا ہے چادر کھینچ کر، کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے مجھے بھی عطا فرمائیں۔ اب اس انداز پر نبی پاک علیہ السلام نے مڑ کر اس دیہاتی کو دیکھا تو مسکرا کر دیکھا، ہائے ہائے، مسکرا کر دیکھا، اور فرمایا اس دیہاتی کی مانگ پوری کر دی جائے، جو مانگ رہا ہے اسے دے دیا جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی بعض اوقات جو بندہ ہم سے مانگنے آتا ہے نا، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو بعض اوقات بات کرنا نہیں آ رہی ہوتی، بعض اوقات وہ بدتمیزی بھی کر جاتا ہے، بعض اوقات وہ اپنی بات صحیح کر نہیں پاتا، اس کے پاس الفاظ بن نہیں رہے ہوتے، تو اس کے الفاظ کو نہ دیکھو، اس کی پریشانی کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس مریض ہاسپٹل کو ڈاکٹر کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر تو علاج کر رہا ہے، مگر وہ ڈاکٹر کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے درد ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر، عقل مند ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہا، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس لیے چیخ رہا ہے، ابھی اس کا علاج ضروری ہے، اس کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ تو جب کوئی پریشان آپ کے پاس آئے نا، تو اس کی باتوں پر، اس کے انداز پر، اس کے طریقہ کار پر آپ غور نہ کریں، اگر مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں، ورنہ اگنور کریں، پیار سے بات کریں۔ تو ایک تو قرآن کی آیت سے یہ سیکھنے کو ملا، اور دوسری جو کمال کی بات سیکھنے کو ملی نا، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب کوئی پیسے مانگنے آئے تو اسے واپس نہ لوٹانا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو بھی آئے اور جو کچھ مانگے اے حبیب تم نے واپس نہیں لوٹانا، اسے عطا کرنا ہے۔ یعنی زندگی مانگنے والا آئے، آخرت مانگنے والا آئے، دولت مانگنے والا آئے، تاج و تخت مانگنے والا آئے، اللہ اکبر، صلاحیتیں مانگنے والا آئے، کوئی قید نہیں لگائی، اے محبوب جو آئے تم نے عطا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا، تو اس کا مطلب یہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے خزانے بھی عطا کر دیے کہ محبوب جس نے جو مانگنا ہے تم نے عطا کرنا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ پھر نبی پاک نے وہ عطا کیا، تو مانگنے والوں پھر گھبرانا کیسا؟ میرے رضا کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ دنیا میں کسی سخی سے مانگو نا تو پتا ہے تھوڑے خزانے ہیں، تھوڑا بال ہے، پھر تو ختم ہو جائے گا تو کیسے دے گا، مگر آقا وہ ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے
کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، پھر گھبراہٹ کیسی ہے؟ اللہ نے خزانوں کا مالک جو بنا دیا۔ اب ہوا بھی ایسا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں لوگ آئے اور طرح طرح کے سوال کیے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کی بارگاہ میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے سردی بہت لگ رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کسی کو سردی لگ رہی ہو اور آپ کو بھی آ کر کوئی کہے کہ سردی لگ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چادر دے دیں گے، جیکٹ دے دیں گے، سویٹر دے دیں گے، بھائی سردی کا انتظام کر لو۔ اب نبی پاک کی شان کیا ہے؟ آقا سے مانگے کوئی قطرہ میرے آقا دریا عطا فرماتے ہیں۔ دنیا والوں سے دریا مانگو قطرہ ملتا ہے۔ ہاں یہ سمجھنا، فرق سمجھنا۔ کسی کے پاس آپ پریشانی میں جاؤ، بہت پریشان ہوں، لاکھ روپے چاہیے، کہتے 5,000 لے لو بھائی۔ ارے بھائی یہ والا مسئلہ حل کر دو، جتنا مانگو گے 5-10% بھی دے دے تو بڑی بات ہے، دریا مانگو قطرہ دیتے ہیں۔ آقا کیا دیتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں حضور سردی لگ رہی ہے۔ نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اکفہ الحر والبرد، اے اللہ پاک علی کو سردی گرمی سے محفوظ فرما۔ اب اس دعا کا برکت کیا ہوئی؟ مولا علی نے علاج تو سردی کا مانگا تھا، گرمی کا علاج بھی مل گیا، نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی۔ میرے شیر خدا سردی میں گرمی کے کپڑے پہنتے اور گرمی میں سردی کے کپڑے پہنتے، موسم اثر ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ مانگنے والے کو منع نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اعلی حضرت کا وہ شیر کیوں نہ جھوم کر پڑھیں، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، مدنی نے دریا بہا دیے ہیں، در بہا دیے۔ حضرت عکاشہ دوران جنگ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے آقا نے اسے ٹہنی پکڑا دی، جیسے ہی ٹہنی پکڑاتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے۔ جو سائل آ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، حضور وہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، بازو واپس جوڑ دیا، وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹانگ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا تو دریا یہ ہے دربے۔ اب یادداشت حافظہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، اچھا یہ صحابہ کا عقیدہ بھی تو دیکھو نا، جو چاہیے ہوتا حضور کی بارگاہ میں آتے، پتا ہے نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور کوئی چیز سنتا ہوں یاد نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا، اے ابو ہریرہ ایسا کرو، ابسط ردا اکا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ بند کیا، حضرت ابو ہریرہ کی چادر پہ کھول دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگا لو۔ کہتے جب سے چادر سینے سے لگائی، فما نسیت شیئا بعدہ، اس دن کے بعد حالت یہ ہو گئی جو سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے۔ آقا نے یادداشت عطا فرما دی، گویا جس نے جو مانگا میرے آقا نے عطا کیا۔ ایک اور بڑی ایمان افروز بات سمجھنی ہے، دنیا میں کسی بندے سے ہم کہیں کہ یار مجھے ابھی گاڑی چاہیے، آپ کی گاڑی چاہیے کیا؟ گاڑی گھر پہ کھڑی ہے، چلو جا کے دیتا ہوں۔ پیسے چاہیے، ایسا کرو کل آنا بینک میں پیسے کل دے دوں گا۔ ہر وقت ہر چیز میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوتی کہ ہم مدد کرنے والوں کو دیتے جائیں، مگر شان مصطفیٰ دیکھیں، جس نے جب مانگا، جو مانگا، جہاں مانگا، آقا نے یہ نہیں فرمایا کل آنا پرسوں آنا، حضور نے اسی وقت اسے عطا فرما دیا۔ اور یہی بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے، اللہ کی رحمت کا قلمدان نبی پاک کے ساتھ ہی چلتا تھا۔ نعمتیں بانٹتا جس وقت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ جہاں میرے آقا
जाते, जब चाहते अता फरमाते। गोया अल्लाह की रहमत के खजाने साथ चल रहे हैं। बादशाहों के खजाने किसी मखसूस जगह होते हैं, मगर हुजूर की शान यह है कि जिसने जब मांगा, जो मांगा, जहां मांगा, मेरे आका ने अता फरमाया। अच्छा, अब ईमान अफरोज बात सुन लें, बयान का वक्त खत्म होने वाला है। कुरान ने यह नहीं फरमाया ऐ महबूब जब तक आप जाहिरी तौर पर दुनिया में हैं तब तक जो साइल मांगे उसको देना है। कुरान ने मुतलकन फरमाया, कुरान कयामत तक के लिए है, आने वाले उम्मतियों के लिए है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रहमतुल लिल आलमीन भी हों और जो उस जमाने के लोग हों उन्हीं को अता फरमाएं। नबी तो हमारे भी हैं, आका तो हमारे भी हैं, उम्मती तो हम भी हैं, बेशक 1400 साल बाद आए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हुजूर उस जमाने वाले लोगों को तो अता फरमाएं और आज वाले महरूम रह जाएं? नहीं नहीं, कुरान की यह आयत सरी ऐलान है कि ऐ महबूब रोज कयामत तक जब जब तुमसे कोई साइल मांगे तुमने उसे अता फरमाना है। बल्कि हमारा तो अकीदा यह है हुजूर कयामत वाले दिन भी अता फरमाएंगे, हुजूर महशर वाले दिन भी शफाअत फरमाएंगे। तो ऐ गुलामों, अगर तकलीफ में हो, अगर परेशानी में हो, अगर मुश्किल में हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की तरफ तवज्जो लाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें और फिर दिल की जबान से अर्ज करें। और एक बात याद रखें, तड़प कर जब किसी ने उन्हें पुकारा है, तड़प कर जब किसी ने उन्हें याद किया है, यह हो नहीं सकता कि वहां से मदद ना आए। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। बल्कि आका तो वो है। ईमान अफरोज बात सुन लीजिए, मैं अभी पिछले हफ्ते कराची में 10 दिन पहले की बात है, मेरा एक बयान था बहरिया टाउन में। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, बहुत बड़ी तादाद थी। बयान के बाद मुंतजिमीन ने कहा कि एक उम्रे का टिकट हमने देना है। तो मैंने उम्रे की कुरानदाजी हमने की। तो एक नौजवान जिसकी टिकट निकला ना, वो आया, कहता मुझे माइक पे एक बात करनी है। उसने माइक पर आकर एक बात की, सबको रुला दिया। वो कहता है मुझे 100% यकीन था मेरा टिकट निकलेगा, 100% यकीन था, और मैं कहकर आया था सबको कि आज टिकट मेरा निकलना है। मैंने कहा यार ये बात क्यों कर रहे हो? कह रहा मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना परेशान हूं, मैं रोज रात रोते रोते दुरूद पढ़ते सोता हूं। मुझे पता है इतने दुखी को हुजूर जरूर नवाजेंगे। तो क्या पता चला कि अगर दिल से पुकारो ना तो आज भी करम होता है। और आका तो वो हैं, तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए, लगाते हो उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, कर्जे में हैं, अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने बड़े कमालात से नवाजा है। दिल से उन्हें पुकारिए, उनके दर से आज भी करम होता है। वो अपने उम्मतियों पर बड़े मेहरबान हैं, हमारे माँ बाप से ज्यादा हम पर मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह करीम हमको इस मुबारक महीने की बरकतें नसीब फरमाए। हुजूर के मीलाद के सदके हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें दूर फरमाएं। किसी को हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो कि अल्लाह के सिवा रसूल पाक से क्यों मांगना है, वक्त थोड़ा है, मगर एक हदीस सुनाकर कम अज कम कंफ्यूजन दूर कर दूं। और ये बुखारी की हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, फरमाया अल्लाह अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूं। बुखारी की हदीस, इसका मतलब अल्लाह की अता है, देने वाला रब है, मगर तकसीम दरे मुस्तफ़ा से होता है। पंजाबी में कहते हैं ना, दस्सां गल की खजीने की सारी दुनिया खांदी है, खैरात मदीने दी। तो बहरहाल दिल से अपनी तड़प के साथ हुजूर की बारगाह में अर्ज करें, जरूर करम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी बातें, इश्क व मोहब्बत बढ़ाने वाली बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। इस माहौल से वाबस्ता रहिए, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहिए, तो नबी पाक से मोहब्बत में इजाफा होता रहेगा। काफिलों में सफर कीजिए और इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल की रात एक अजीम व शान इज्तिमाई मिलाद धोबी घाट में इंशाअल्लाह होगा। तो वो रात तो गुजारने वाली रात है, वो रात जागने वाली रात है, और खास जो सुबह सादिक का वक्त है वो रहमतें लूटने का वक्त है। तो इंशाअल्लाह उस वक्त जब दामन को फैलाएंगे और अपनी झोलियों को भरेंगे, फिर जुलूस मिलाद में भी शिरकत करें। अल्लाह करीम इन मुबारक लम्हात को बड़े मोहब्बत और शौक के साथ हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए, और इस खुशियों के महीने में अल्लाह हमारे दुखों को खुशियों में बदल दे। आमीन बिजाहिन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।